الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. فیصل آباد سے مولانا شاہد نذیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام الی آخرہ، یہ پڑھتے وقت سر پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آن لائن نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ پہلے سوال کہ دعا پڑھتے وقت سر پر ہاتھ رکھنا، تو سر پر ہاتھ رکھنا یہ دعا پڑھتے وقت ثابت نہیں ہے، لہٰذا نہ رکھنا بہتر ہے. ہاتھ رکھے بغیر جو ہے ویسے سر پر ہاتھ رکھے بغیر ویسے دعا پڑھی جائے. اور دوسرا جو سوال کیا ہے کہ آن لائن نکاح پڑھانا، دیکھیے گا اس کی جو بہترین صورت ہے، اگر لڑکا ایک کنٹری میں ہے اور لڑکی دوسری کنٹری میں، تو سب سے بے غبار اور بہترین صورت یہ ہے کہ لڑکا جہاں پر لڑکی ہے، لڑکا وہاں پر کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے کہ وہ وکیل اس لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے. لڑکا فون پر وکیل مقرر کر دے، یا جہاں پر لڑکا ہے لڑکی وہاں پر کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے کہ فون پر کہ وہ لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے. تو سب سے بہترین صورت یہی ہے اور اسی کو ہی جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. البتہ اگر لڑکا چاہتا ہے یا لڑکی چاہتی ہے کہ میں بھی ایجاب و قبول کر لوں، تو بے شک ان کو بھی بٹھا دیا جائے ویڈیو کال میں، لیکن وکیل کر لے، ساتھ ہی بھی کر لے، ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا، لیکن اصل یہ کہ وکیل جو ہے نا وہ ایجاب و قبول کر لے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون سے شادی کی، اس کی پہلے شوہر سے ایک بچی تھی، وہ بھی ماں کے ساتھ آئی، اس شخص نے اس بچی کو شہوت کے ساتھ چھیڑا، اس صورت میں ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا اس طرح جو ہے نا بچی کو چھیڑنا، نابالغ کسی اور اجنبی لڑکی ہو اس کو بھی چھیڑنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اپنی بیوی کی جو بچی ہے جو ربیبہ کہلاتی ہے، اس کو جو ہے نا اس طرح چھیڑنا یا اس طرح کی حرکت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اصلاً تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ صورت حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جامعہ امدادیہ سے فتویٰ جو ہے نا وہ ائمہ ثلاثہ خاص کر شوافی کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے. تو اس لیے اب اس صورت میں اس کا نکاح تو فاسد نہیں ہوا، نکاح برقرار ہے، لیکن اس کی ایسا کرنا ہے گناہ کبیر ہے، اس سے بچنا چاہیے. باقی اس کے بارے میں تفصیل پہلے کسی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، اور جو ہمارا فتویٰ ہے وہ بھی پڑھ کر جو ہے وہ سنا چکا ہوں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ پیج پر اور چینل پر موجود ہے. ایک شخص نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک دوست سے ادھار پیسے لیے تھے، 1 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، میرا ایک ملازم ہے ضرورت مند، میں چاہتا ہوں کہ وہ پیسے اس کو دے دوں صدقے کے طور پر، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ پیسے جس سے آپ نے لیے تھے، وہ پیسے جب تک وہ زندہ تھا تو اس کا حق تھا، اس کے مرنے کے بعد اب ان پیسوں سے ان کے ورثہ کا حق متعلق ہو گیا. اب ان کے ورثہ اگر معلوم ہو تو ان کے ورثہ تک وہ پیسے پہنچانا ضروری ہے، چاہے پیسے کم ہو یا زیادہ ہو. اگر ان کے ورثہ معلوم نہیں ہے، پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ صدقہ کر دے، لیکن نیت اس مرحوم کی طرف سے کر لے کہ مرحوم کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں، اس کا ثواب اس مرحوم کو ملے. تو پھر اس صورت میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت مند کو، ملازم وغیرہ کسی حاجت مند کو دے سکتے ہیں اور ثواب اس مرحوم کو ملے گا. اور اس کے بعد اگر ورثہ معلوم ہو جائے، بات ذہن میں رکھے، اگر ورثہ معلوم ہو جائے، ان کا مطالبہ ہو، تو ورثہ کو جو ہے نا وہ پہنچانا ضروری ہے، وہ دیں گے اور یہ صدقہ پھر آپ کی طرف سے شمار ہوگا. ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں رات کو سو گئی، آدھے
رات ڈاکٹر صاحب نے یعنی شوہر نے مجھے اٹھایا کہ نماز پڑھ لے، لیکن نہیں اٹھ سکی، پھر 4 بجے اٹھ کر نماز پڑھ لی، کیا میری نماز ہو گئی؟ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ عشاء سے لے کر صبح تک ہے، صبح صادق تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر عذر کے آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، یہ بہتر بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر اس صورت میں اس سے زیادہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے جو ہے نا وہ نماز پڑھی ہی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے صبح سے پہلے تو یہ نماز ادا ہو گئی ہے، یہ نماز آپ کی طرف سے ہو گئی، قضا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، ایک دفعہ جب ہم بستری کر لیں تو اگر تھوڑی دیر بعد اسی رات دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا غسل کے بغیر دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اصل بہتر تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ اگر موڈ ہے تو دوبارہ غسل کر لیا جائے، اگر غسل کرنے میں مشقت ہو تو وضو کر لیا جائے، ورنہ تو اس کے علاوہ بھی ہم بستری جو ہے نا وہ دوبارہ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کم سے کم شرمگاہ دھوئی جائے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غسل کرنا یا وضو کرنا یا شرمگاہ دھونا ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر اس کے بعد سب کے لیے صرف ایک دفعہ غسل کیا، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔